اور رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور یکم شوال کو خالی ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی رمضان آ گیا، نمازیں پڑھ کے. جو عمل رمضان المبارک کے اندر نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کا پورے سال عادی بنا دیتے ہیں. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بزرگان محترم، عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر اپنا سائبان اور اپنا عظیم الشان سایہ لیے ہوئے ہے. حق تعالی شانہ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی برکات اور اس ماہ مبارک کے ثمرات پوری امت مسلمہ پر اس وقت حق تعالی شانہ کی توجہ ہے اور اپنے تمام ثمرات اور نتائج کے ساتھ ہے. یہ مہینہ ماہ مبارک ہماری زندگی میں آتا ہے ہر سال اور گزر جاتا ہے، لیکن اور انشاءاللہ دعا ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی ہماری زندگی میں آئے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ ماہ مبارک آتا ہے اور چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی کہ ایک مہینے ہم سے روزے رکھوا رہے ہیں، بھوکا ہمیں رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، راتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. کیا اللہ رب العزت کو کوئی سزا دینا مقصد تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، اللہ رب العزت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کائنات میں کوئی شخص دین پر نہ رہے، کوئی شخص اسلام پر نہ رہے تو اللہ کی وحدانیت میں رتی برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتا. اور پوری کائنات مسلمان ہو جائے، کوئی شیاطین نہ رہیں اور نہ انسانوں میں کوئی نافرمان رہے، نہ جنات میں کوئی نافرمان رہے، تب بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی شان میں اتنا سا اضافہ نہیں کر سکتے. تو اللہ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں. جیسے وہاں فرمایا نا قربانی میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ یہ جو تم جانور قربانی میں ذبح کرتے ہو اس کا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت اللہ کو مطلوب ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں ہمارا بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو نہ کوئی ہمیں سزا دینی ہے نہ اس کا کوئی مفاد ہے. در حقیقت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا کام ہے، اس نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری مخلوق خاص طور پہ انسان عبادت کرتا رہے. تو اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہوش میں آتے کے ساتھ ہی سجدے میں جاتے اور جو جسمانی ضرورت تھوڑی بہت ہے وہ پوری کرتے اور زندگی میں کبھی سجدے سے نہ اٹھتے. تب بھی انصاف یہی تھا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا. بیوی بچے بھی دیے، ضروریات بھی دیں، کاروبار بھی دیا، دکانداری بھی دی،
رشتہ داری بھی دی، ملنا جلنا بھی دیا کہ سب کچھ کرو۔ حقیقت میں تو یہ تھا کہ ہمارے آگے سجدے سے اٹھو بھی نہ، تقاضا تو یہ تھا، حق تو یہ تھا، لیکن کیوں؟ خود اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا یہ ناممکنات میں سے، تو بندہ جتنی بھی زندگی ہے عبادت ہی میں لگا رہتا تب بھی شاید ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ شادیاں بھی کرو، اپنے گھر بار بھی سنبھالو، 1 مہینہ ہم سے مانگ لیا، 1 مہینہ ہم سے مانگ لیا، اور وہ مہینہ وہ یہ ماہ مبارک ہے۔ 11 مہینے فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، اپنے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، سب کے حقوق ادا کرو، رمضان میں بھی کرو، لیکن رمضان المبارک میں ہماری عبادت کے پہلو کو غالب کر لو۔ 11 مہینے میں اپنی زندگی کو غالب رکھتے ہو، اپنی ضروریات کو غالب رکھتے ہو، اس 1 ماہ مبارک میں ہماری ذات کو غالب کر دو اپنی زندگیوں میں، یہ مقصد۔ اسی لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے یہ روزے فرض کیے تھے، بار بار یہ آیت بیان ہوتی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری جلوتیں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تمہاری خلوتیں بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوں، تمہارا اٹھنا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، تمہارے معاملات بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے جیسے کسی جن بھوت ڈرتے ہیں؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ آ جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا فرمان آ جائے، یہ مقصد ہے اللہ سے ڈر۔ ماں باپ سے بھی انسان ڈرتا ہے نا، اگر حلالی اولاد ہو اور جو ہے فرما بردار اولاد ہو تو وہ ماں باپ سے حیا کرتی، ڈرتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، تو جب اس کے والد آتے ہیں تو جلدی سے بجھا، حالانکہ اس کے والد کو پتہ ہے۔ میں نے کہا، میں کئی دفعہ اس کو بولا، میں نے کہا ابا کو تو پتہ ہے تو سگریٹ پیتا ہے؟ کہتا ہے یار حیا کے اندر، اب پیتا ہوں، ایک غلط عادت ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ تو مجھے دل میں بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار اتنی حیا اس میں باقی ہے کہ باپ کے آنے پر باپ کو پتہ ہے تو وہ بجھا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں باپ کے لیے حیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ عادت غلط ہے ایک الگ چیز ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناجائز حرام بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو عمل ہے یہ باپ سے حیا کی وجہ سے، تو اللہ سے اتنی حیا بھی پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اللہ کا خیال آ جائے، یہ ہے تقویٰ، ایک کھٹک پیدا ہو جائے۔ تو ماہ مبارک کا مقصد تقویٰ، اور تقوی کا مقصد یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا خیال پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی چاہت، اللہ رب العزت کی منشا دل میں پیدا ہو جائے کہ یا اللہ جو آپ کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے۔ یہ نہیں کہ جو میری مرضی ہے وہ بھی دین کی مرضی بنے، زبردستی بنے۔ آج کل تو ہمارا دین ایسا ہے نا کہ جناب والا کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لیتے ہیں، نہ سمجھ میں آ جائے تو دین کو گھسیڑتے ہیں کہ اپنی سمجھ کے اندر وہ کسی طریقے سے یہ قابو میں آئے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ تو اللہ کی چاہت ہماری چاہت بن جائے، یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے اس ماہ مبارک کا مقصد کہ زندگی کے اندر
یہ پورا مہینہ ایک طریقے سے ٹریننگ کورس ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ جب اس ماہ مبارک کے اندر اس کی پریکٹس ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال میں بھی اس کی توفیق مل جائے گی۔ اور یہ ایک جملہ میں بڑا ہر رمضان المبارک میں کہتا ہوں، بزرگوں سے سنا ہے، استادوں سے سنا ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ جو عمل رمضان المبارک کے اندر نیک نیتی کے ساتھ شروع کیا جائے، پوری ایمانداری کے ساتھ شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کا پورے سال عادی بنا دیتے ہیں۔ پکی بات ہے۔ یہ جو ہمیں نمازوں کی عادت نہیں بنتی اور رمضان المبارک میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور یکم شوال کو خالی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ پہلے دن سے ذہن میں ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے صرف رمضان میں، بھائی رمضان آ گیا نمازیں پڑھنی، پہلے دن سے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب عبادت کا لیول اور نیت کا لیول شروع میں ہی یہ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو یکم شوال کو فجر میں نظر آتا ہے عید کے دن، ورنہ وہی نمازی ہیں، وہی محلہ ہے، وہی علاقہ ہے۔ کوئی آج کل جو نماز فجر میں نمازی آ رہے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں ٹپک رہے یا زمین سے تو نہیں اگ رہے، بھائی یہیں سے آ رہے ہیں نا، قریب قریب سے۔ تو یہ یکم شوال کو کہاں ہوتے ہیں؟ تو وہ جو بات بن نہیں رہی، عمل کے اندر پختگی پیدا نہیں ہو رہی، وہ اس لیے کہ پہلے دن سے ہی ذہن میں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے نماز پڑھنی ہے، تھوڑی سی پابندی کرنی ہے۔ اگر اس نیت کو تھوڑا سا زاویہ تبدیل کر لے اور یہ کہہ دے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس فرض عبادت کی اس ماہ مبارک کے بدلے میں ہمیں عادت ڈال دے، تو انشاءاللہ یکم شوال کو بھی فجر میں ہوگا۔ بات اتنی سی گھمانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بہترین موقع ہے کسی گناہ کو چھوڑنا ہو جو نہ چھوٹ رہا ہو، سال ہاں سال سے نہ چھوٹ رہا ہو، اس ماہ مبارک میں کوشش کرو اللہ تعالی آخر تک، رمضان کے آخر تک اس گناہ کی نفرت کو دل میں ڈال دیں گے۔ اتنا عظیم و شان مہینہ ہے۔ کوئی عبادت، نماز کی پابندی نہ ہو رہی ہو، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ ماہ مبارک ہے، کرم فرما، رحم فرما، اس نماز کو ہماری زندگیوں میں شامل فرما، انشاءاللہ تعالی 30 رمضان یا 29 رمضان تک نماز پر قائم و دائم ہو جائے گا۔ یہ ایسے تھوڑی، بہت عظیم و شان، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ کوئی لینے والا ہو، کوئی اختیار کرنے والا ہو۔ تو یہ ماہ مبارک، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہماری بالیدگی، ہماری اندر کی گندگی صاف کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے ہمارے اوپر لازم فرمایا۔ نہ کوئی سزا دینا مقصد تھا، نہ کوئی اپنا مفاد مقصد تھا۔ ہر آنے والا رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں امت کا تعلق قرآن مجید سے جڑ جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ قرآن مجید ہے، ہم نے لوح محفوظ سے لوح آسمان دنیا پر اس کو نازل فرمایا۔ کس رات میں نازل فرمایا؟ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں کس رات کو نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر میں۔ اور اس شان سے نازل فرمایا، اس شان سے ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ جو نزول ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہوا، یہ نزول لوح محفوظ سے، تقدیر سے آسمان دنیا پر اس کا نزول ہے،
اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لے کے اترتے رہے. یہ مطلب ہے اس بات. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی قرآن مجید تو نازل ہوتا رہا اور دیگر مہینوں میں بھی نازل ہوتا رہا تو انا انزلناہ فی، یہ مطلب ہے اس کا. تو امت کا تعلق قرآن مجید سے تھوڑا سا جڑ جائے، اتنا جڑ جائے کہ وہ پورا سال رہے، یا وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سمجھنے کی صورت میں ہو، لیکن تعلق جڑ جائے امت کا. قرآن مجید شکایت کرے گا، وقالا، قرآن مجید یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قرآن مجید قیامت کے دن شکایت کرے گا، اے اللہ اس قوم نے مجھے جو ہے چھوڑ دیا تھا، پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس قوم نے میری ناقدری کی. آج قرآن مجید اٹھایا جا رہا ہے کس کے لیے؟ ایصال و ثواب کے لیے. بس مردوں کو بخشوانے کے لیے کتاب رہ گئی، ورنہ اس کا کوئی مقصد نہیں رہا. نہ اس کا مقصد تلاوت رہا، نہ اس کا مقصد جو ہے سمجھنا رہا، نہ اس سے تعلق رہا. تھوڑا سا تعلق امت کا قرآن مجید سے جڑ جائے، اسی لیے قیام کیا جا رہا ہے، راتوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہوتا ہر سال، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے تک تو قرآن مجید نازل ہوتا رہا. تو جتنے بھی رمضان المبارک آئے، حضور پر جتنا قرآن مجید نازل ہوا ہوتا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے، ہر رات کو آتے. کیا منظر ہوتا ہوگا! آسمان دنیا نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی کھڑا ہوا ہے مصلی پر، سنا رہا ہے، حضرت جبریل سن رہے ہیں، پھر کبھی حضرت جبریل سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. فیدارسونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل قرآن مجید کا دور کرتے تھے، سناتے تھے. سبحان اللہ، عجیب عجیب منظر ہوگا، عجیب سما ہوگا. یعنی حضور کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے امت کو. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید، کیا یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ بھول جائے؟ کیسے؟ ایک 7 سال 8 سال کا بچہ اگر صحیح حافظ بناؤ، اس کو قرآن مجید نہیں بھول سکتا. تو اللہ کے نبی کے دل پر یہ قرآن مجید اترا اور اس دل سے پوری کائنات کو اس قرآن مجید نے منور فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سنا رہے ہیں، پھر سن رہے ہیں، کبھی سنا رہے ہیں کبھی سن رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، صحابہ میں سب سے اچھا قرآن مجید پڑھنے والے انسان تھے. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے. تو ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابی بن کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تھوڑا قرآن سناؤ. حضرت ابی بن کعب کی چیخ نکل گئی، فرمایا اللہ نے فرمایا؟ فرمایا اللہ نے بھی فرمایا، اب میں بھی کہہ رہا ہوں ذرا قرآن سناؤ. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو سمجھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں. 40 سال 50 سال نمازیں پڑھتے ہو جاتے، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہمارا. گلی گلی محلے محلے میں علماء امت کی اور اس امت کے اکابرین کی محنت سے آپ کے ملک کے اندر کوئی گلی خالی نہیں ہے جہاں کوئی مکتب قائم نہ ہو. اللہ کی قسم کچھ ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، مائیں سفر کرتی ہیں 20 25 30 کلومیٹر کے، اور گاڑی پر لے کر جاتی ہیں اور گاڑی پر لے کر آتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو قرآن سمجھ میں آ جائے، پڑھنا آ جائے. چونکہ وافر نعمت ہے تو قدر نہیں. جب کسی چیز کوئی نعمت وافر ہو جائے تو اس کی قدر کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید سے امت کا تعلق جوڑے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ کچھ موٹیویشن ملے، فجر کی نماز پڑھ کے قرآن شروع کرتے تھے، اور اسی دن وہ جو دن گزار کے جو رات ہوتی تھی نا، اس میں قیام اللیل کے اندر تہجد میں قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ ہر روز کا یہ معمول تھا، ہر روز کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے، صبح فجر کی نماز اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے قرآن مجید ختم کر دیتے۔ چلو ہمارا یہ تعلق تو نہ بنا پورے ماہ مبارک میں ایک دفعہ تو یہ پوری نظروں کے سامنے سے گزر جائے۔ اور تیسرا کام جو اس امت کو دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی مشق ہو جائے، تعلق ہو جائے، اس کی عادت بن جائے، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اسی لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ افطار کراؤ، اسی لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھائی صدقۃ الفطر ادا کرو، اسی لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا فجر کی نماز میں کل پرسوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے سخاوت فرماتے تھے، ایسے سخاوت فرماتے تھے جیسے ہوا چلتی ہے۔ ہوا چلتی ہے نا، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سخاوت فرماتے، امت میں عادت بن جائے تاکہ ایثار و ہمدردی بھی پیدا ہو اور امت کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تین اعمال پر جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔